کہ پہلے وہ فکر کا استعمال کر رہے تھے، فکر، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فکر جو ہے ایک خود فکر جو ہے حقیقت ہے، اور یہ فکر کلی ہے. فکر کلی جو ہے کائنات میں اپنا اظہار کر رہی ہے. ان امکانات جو اس میں مضمر ہیں ان کو حقیقت کا جامع پہنا رہی ہے، اور یہی تاریخ کا سفر ہے. لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے علم کے امکانات ہیں، تو علم جو ہے اس کا تعلق عالم سے ہے. فکر کا بھی تعلق عالم سے ہے، لیکن یہ کہ فلسفیوں نے کہا ہے کہ فکر مطلب یہ ہے کہ جیسے افلاطون وغیرہ، فکر خود ایک حقیقت ہے، لیکن علم کے لیے عالم چاہیے، معلوم چاہیے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہاں علم کا جو لفظ استعمال کیا وہ فکر ہی کے معنی میں استعمال کیا. چنانچہ لوح محفوظ ہی وہ کل ہے جس میں علم کے غیر متعین امکانات ایک حقیقت حاضرہ کی طرح موجود ہیں، جو زمانے مسلم میں اپنا اظہار متناہی تصورات کے ایسے تواتر کی شکل میں کر رہے ہیں جس کو دیکھتے ہوئے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سب تصور کسی وحدت میں ضم ہو جائیں گے جو ابتدائی سے ان میں مضمر ہے. جیسے کہ میں نے کہا، مطلب اس کا لوح محفوظ سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ لوح محفوظ جو ہے خدا تعالیٰ کے جو پلان ہے، امنگ ادر تھنگ، اس کی جو تقدیر ہے اس کی امین ہے. دراصل علم کی حرکت میں لاکھ متناہی کی یہی موجودگی ہے جس نے متناہی فکر کو ممکن بنایا. پہلی بات تو یہ ہے کہ متناہی کا کیا مطلب ہے، لامتناہی کا کیا مطلب ہے. یہاں یعنی علم کی حرکت میں، علم ایک حرکت ہے، یعنی مطلب یہ حرکت کیا، کس چیز کی ہے؟ جاننے والا جو ہے معلوم، یہ حرکت ہے معلوم کو جاننے کی. تو یہ معلوم جو ہے یہ کل ہے، یعنی کائنات بحیثیت کائنات کی حقیقت مثلا. لیکن یہ ہے کہ علامہ اقبال کہتے ہیں تو جو متناہی کی وہ بات کر رہے ہیں اس سے مراد جزء ہے، اور لامتناہی سے مراد یہاں کل ہے. تو یعنی جب میں یہ معلوم جاننا چاہتا ہوں کہ پتہ کیا ہے مثلا، تو اس جاننے کی جو حرکت ہے اس میں درخت کی طرف جو کل ہے، اس یہاں جو کل ہے، تو آپ کہہ لیں کہ درخت یہاں لامتناہی ہے، یہ کل ہے. تو پتے کو جاننے کی جو حرکت ہے اس میں ایک لحاظ سے درخت جو ہے موجود ہے پہلے سے، اور اسی کی موجودگی کی وجہ سے جو ہے پتے کا علم جو ہے وہ ممکن ہوا ہے. تو درخت سے الگ جو ہے پتے کے علم کا وجود نہیں. تو میرا خیال ہے یعنی یہ بات تو درست معلوم ہوتی ہے کسی نہ کسی لحاظ سے. تو اسی کو اگر پورے اس میں کہہ لیں کہ کائنات کے کسی بھی جز کا علم جو ہے کائنات کے کل علم کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اس کل کی وجہ سے جو ہے وہ ممکن ہوتا ہے. تو یہ بات تو ایک لحاظ سے صحیح ہے، لیکن اس میں جو بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جز اور کل جو ہے یہ خود تصورات ہیں، کیونکہ میرے جزوی علم میں جو کل مضمر ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ حقیقت ہو، وہ سچائی ہو. کیونکہ مطلب یہ ہے کہ تصورات جو ہیں، جزوی تصورات بھی جو ہے ایک کل کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ایک نظام کی طرف اشارہ کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کل جو ہے وہ حقیقت ہے. تو یہ ایک اہم چیز ہے، اور اس کا تعلق تصورات سے، اس کا تعلق حقیقت سے لازماً نہیں ہے. تصورات اور حقیقت میں ایک برج، ایک گلف جس کو کہتے ہیں، خلیج جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے. اور یہی جو ہے امام غزالی نے فرمایا. تو اگر علامہ اقبال کی یہاں اس بات کو مان بھی لی جائے، اس کی ہیگلی بات کو، تو اس سے امام غزالی کے نقطے کی تردید نہیں ہوتی. کانٹ اور غزالی دونوں اس حقیقت سے بے خبر ہے کہ علم کے ہر عمل میں فکر اپنی متناہیت سے تجاوز کر جاتی ہے.